السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا کی یہ خاصیت بنائی ہے کہ یہاں کسی کو آرام ہی آرام نہیں ملتا، بلکہ تکلیفوں سے بھی گزرتا ہے۔ اس دنیا میں تکلیف بھی ہے اور آرام بھی ہے۔ اگر بیماری ہے تو صحت بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، عزت ہے تو ذلت بھی ہے، ذلت ہے تو عزت بھی ہے، سکون ہے تو پریشانی بھی ہے، پریشانی ہے تو سکون بھی ہے، فقر ہے تو مالداری بھی ہے اور مالداری ہے تو فقر بھی ہے، سحری ہے تو بھوک بھی ہے، بھوک ہے تو سحری بھی ہے، پیاس ہے تو سیرابی بھی ہے، سیرابی ہے تو پیاس بھی ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہاں تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے، تکلیف کے اسباب بھی ہیں، راحت کے اسباب بھی ہیں،
تکلیف کے حالات بھی ہیں، راحت کے حالات بھی ہیں. اس لیے ذہن میں ایسی بات بٹھا لینا کہ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس دنیا میں کہ کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کبھی کوئی بیماری ہی نہ آئے، کبھی کسی پریشانی سے دوچار ہونا ہی نہ پڑے. یہ پریشانی کا باعث ہوگا. ایسے بہت لوگ ہیں کہ بڑی راحت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی راحت کے سارے اسباب ہیں، مگر سکون انہیں نہیں ہوتا. وہ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا تو انہیں اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں مجھے نہ ہو جائے. اولاد فرما بردار ہے، مگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں ایک تکلیف میرے گھر میں نہ آ جائے. اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ تکلیف چلی جائے، یہ تکلیف چلی جائے. اور اس میں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، نظریات اور عقیدوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. دعائیں کی مسئلہ حل نہیں ہوا، دعائیں کروائی مسئلہ حل نہیں ہوا، اسباب اختیار کی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو چونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ تکلیف نہیں رہنی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے زندگی میں، پریشانی نہیں ہونی چاہیے زندگی میں، تو اب پھر ادھر ادھر دیکھیں گے اور جس جہت سے جو مشورہ ملے گا اس طرف چلنا شروع کر دیں گے. اس لیے پہلے ہی سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ راحت اور تکلیف دونوں کی جگہ ہے، اور کسی وقت بھی تکلیف آ سکتی ہے، اور چونکہ کسی وقت بھی تکلیف آ سکتی ہے اس لیے ہم اللہ تعالی شانہ سے عافیت مانگتے ہیں کہ یہ اللہ عافیت عطا فرما، یہ اللہ عافیت عطا فرما، یہ اللہ عافیت عطا فرما، یہ اللہ حفاظت نصیب فرما، یہ اللہ حفاظت نصیب فرما. مانگنا چاہیے. یہ تو ایک فطری جذبہ ہے اندر کہ انسان بھلائی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور برائی کو دفع کرنا چاہتا ہے. یہ تو فطرت ہے. پھل فروٹ کو دیکھے گا تو اس کی طرف رغبت ہوگی، سانپ بچھو کو دیکھے گا تو نفرت ہوگی، دوستوں کو گلے لگائے گا، چور ڈاکو کو دھکے دے گا. یہ تو فطرت ہے. لیکن ایک ذہن ایسا بنا لینا کہ میں میرے گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں چاہتا، تو ایسا جب ذہن بن جاتا ہے اور پھر تکلیف آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مصیبت آ گئی ہے، اب کیسے اسے دفع کروں، اور پھر اس میں لگ جاتا ہے کہ بس یہ کسی طرح یہ دور ہو، کسی طرح یہ دفع ہو. مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے عافیت مانگیں، سلامتی کی دعائیں کریں، حفاظت کی تدابیر اختیار کریں، حفاظت کے اسباب اختیار کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ نے میرے مقدر میں کچھ لکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. اور جب تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے
تو شریعت کی حد میں رہ کر اس تکلیف اور اس مصیبت کو دور کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی وہ مصیبت نہ ٹلے تو پھر دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز مقدر ہے اور اس میں میرے لیے بہت بھلائی ہوگی، اس میں میرے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ مراقبہ رکھے کہ اللہ حاکم ہے تو بات تو اللہ ہی کی چلے گی۔ جو حاکم ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، بات تو اس کی چلتی ہے، اللہ حاکم نے لیا تھا، بات تو اسی کی چلے گی۔ اور جب بات اسی کی چلنے والی ہے تو میں اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے شریعت کی حد سے باہر کیوں نکلوں، ناجائز طریقہ کیوں اختیار کروں، حرام طریقہ کیوں اختیار کروں، شرک والا طریقہ کیوں اختیار کروں؟ وہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے، لہذا مجھے اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے، اسی کی مرضی کے مطابق اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی مرضی کے مطابق مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کے باوجود وہ مصیبت نہیں ٹلتی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو راضی کرنے والے کام کروں پھر بھی وہ مجھے سزا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں تو اس کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں، میں شریعت کی حد میں رہ کر کے سارے کام کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، صدقہ نکال رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اللہ نے جو کچھ مجھے کرنے کے لیے کہا ہے ان حالات میں سب کچھ کر رہا ہوں، مگر وہ حاکم ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے ہی رہے گا۔ ایسا نظر آتا ہے ہمیں، 6 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، مگر حالات بدل نہیں رہے ہیں، تو پھر تسلی کے لیے اللہ کے دوسرے نام پر غور کرو کہ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی، وہ حکمت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں میرا بہت فائدہ ہوگا۔ مجنو کو لیلا سے عشق ہو گیا، مجنو کو لیلا سے عشق ہو گیا تو آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور شریعت مطہرہ نے پردے اور حجاب کے جو قوانین مقرر کیے ہیں ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ کوئی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ناجائز عشق جو ہے یہ آخرت میں تو وبال لاتا ہی ہے مگر دنیا میں بھی وہ بہت وبال لاتا ہے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، ناجائز محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، نکما، بیکار، کسی کام کا نہیں۔ تو غالب شاعر گزرا ہے، اس نے کہا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ ہم کام کے تھے لیکن پھر کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، یا میں کام کی تھی مگر کسی لڑکے سے عشق ہو گیا۔ اب اس عشق کی وجہ سے ہر وقت ایک ہی چکر، اس کی ملاقات، اس کا دیدار۔ تو اگر عشق دونوں طرف سے ہو تب بھی آدمی نکما ہو جاتا ہے، اور عشق ایک طرف سے ہے تو بہت ہی نکما ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے طلب اور دوسری طرف سے اعراض۔
اس کو عشق مجازی کہتے ہیں. یہ دل جو ہے، یہ دل اللہ نے اپنے عشق کے لیے دیا ہے، اپنی محبت کے لیے دیا ہے. اس میں اللہ کی محبت کو اتارو. جب اس میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو پھر دنیاوی زندگی بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے. اور دل میں اللہ کی محبت کیسے اترے گی؟ اس کو یاد کرنے سے اترے گی، اس کے احکام کی پابندی کرنے سے اترے گی. اس کی نافرمانیوں سے بچنے سے اترے گی. اور دل میں جب یہ محبت اتر جائے، جسے عشق حقیقی کہتے ہیں، تو پہلی والی محبت جو ہے وہ عشق مجازی، سپرفیشل محبت، وہ کاغذ کا پھول ہے. اور یہ حقیقی محبت ہے. جب یہ محبت دل میں اتر جاتی ہے تو دیوانہ بھی فرزانہ بن جاتا ہے، بیکار آدمی بھی کام کا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا عاشق ہو گیا ہے. عشق نے احمد مجلہ کر دیا. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. اس میں کام کا آدمی نکما ہو جاتا ہے اور اس میں نام کا آدمی مجلہ ہو جاتا ہے. تو ان تمام اسباب سے بچنا چاہیے جن اسباب کے نتیجے میں انسان کسی کے عشق میں، ناجائز عشق میں مبتلا ہو جائے. محبت کرنے کی چیز تو اللہ ہے اور اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں. محبت کرنے کی چیز اللہ کی ذات ہے، محبت کرنے کی چیز اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کرنے کی چیز قرآن مجید ہے، محبت کرنے کی چیز کعبہ ہے، محبت کرنے کی چیز نیک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. محبت کرنے والی چیز علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں. اور محبت کرنے والی وہ ساری چیزیں ہیں جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے، جیسے ماں باپ ہے، جیسے اولاد ہے، جیسے بیوی ہے، جیسے شوہر ہے. یہ اللہ کی طرف سے تقاضا ہے. جیسے آپس میں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت. تو آج اس نشست میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزم کرو کہ اس دل سے ہر ناجائز محبت کو نکالیں گے اور اس دل کو صرف اور صرف اللہ کی محبت سے منور کریں گے. اور اللہ کی محبت سے منور کریں گے تو پھر اللہ کی محبت جو ہے اپنے متعلقات کو لے کر آئے گی. ابھی بیوی سے جو محبت ہے اور شوہر سے جو محبت ہے اور ماں باپ سے جو محبت ہے اور اولاد سے جو محبت ہے وہ فطری نفسانی محبت ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی دل میں جب محبت اتر جائے گی تو اب یہ اللہ والی محبت ہو جائے گی، یہ روحانی نورانی محبت ہو جائے گی. بیوی کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی. تو مجنو کو عشق ہو گیا لیلا سے، اور کبھی کبھی نہ چاہنے کے باوجود عشق ہو جاتا ہے. ایک شخص پردے کا اہتمام کرتا ہے، آنکھوں کی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اور اچانک کسی پہ نظر پڑ گئی اور اللہ آزمانا چاہتا ہے تو دل میں محبت اتر گئی. یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو ایسا ہی کچھ ہوا. پیغام بھیجا گیا، پیغام رد کیا گیا، پیغام رد کیا گیا، پھر بھیجا، پھر رد ہوا، پھر بھیجا، پھر رد ہوا.
تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جبر تو ہم کر نہیں سکتے، بچی والے جب تیار نہیں ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اس نے دعائیں شروع کر دی، اے اللہ کوئی شکل پیدا کر دیجئے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہم میاں بیوی بن کر کے رہیں۔ لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ کسی چیز میں دل لگتا ہے، پریشان، افسردہ، پژمردگی چھائی ہوئی ہے، بیکار بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، ماں باپ بھی پریشان۔ یہ ایک مصیبت تھی جس میں وہ گرفتار تھا۔ تو تہجد میں یہ روزانہ اٹھتا تھا اور دعائیں کرتا تھا۔ جب کوئی مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو اس کے لیے پھر تہجد کے لیے اٹھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مولا کے مقابلے میں ایک لیلا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ چاہے وہ مس ورلڈ ہو، چاہے وہ مس یونیورس ہو، لیلا لیلا ہے اور مولا مولا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالی حسن و جمال والے ہیں۔ بے شک اللہ حسن و جمال والے ہیں۔ دنیا میں حسن و جمال بکھرا ہوا ہے، سمندروں میں ہے، ندیوں میں ہے، نہروں میں ہے، درختوں میں ہے، پتوں میں ہے، پھولوں میں ہے، پھولوں کی پتیوں میں ہے، پھلوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سورج میں ہے، چاند میں ہے، زید میں ہے، امر میں ہے، بکر میں ہے۔ یہ حسن و جمال پھیلا ہو، یہ جو حسن و جمال ہمیں نظر آتا ہے، یہ خوبصورتی پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اور یہاں کا حسن و جمال جنت کے حسن و جمال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، نقاب پہنے ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے۔ پردے کا تو پورا لحاظ رکھا جاتا تھا، ہمارے بزرگوں کے یہاں پردے کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ اس سلسلے میں بہت نرم پڑ گئے ہیں، اور یہ فتنوں کا بہت بڑا دروازہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرو، فنکشنوں میں بھی اس کا اہتمام کرو، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، ہر جگہ پر اہتمام کرو اس کا۔ صرف کسی کو نقاب پہنا دینے سے پردہ نہیں ہو جاتا۔ نامحرم عورت اور ہمارے دل دماغ کے درمیان ایک اللہ کی خشیت کا پردہ پڑ جانا چاہیے، یہ ہے اصل پردہ۔ یہ جو ظاہری پردہ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ تو اس لیے ہے تاکہ یہ ہمارے دل اور نامحرم عورت کے درمیان یا نامحرم مرد کے درمیان جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ کہیں تار تار نہ ہو جائے۔ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھو مت، عورت باہر نکلے ضرورت کے وقت ہی نکلے تو نقاب پہن کر نکلے، یہ جو سارے قواعد ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو اصل پردہ ہے وہ ان اسباب کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، تار تار ہو جاتا ہے، اور فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اصل پردہ تو وہ ہے۔
یہ مختلف موضوعات کی طرف میں اشارہ کرتے کرتے جا رہا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ شریعت مطہرہ ہماری 1400 سال پہلے اتری تھی، تو 1400 سال سے لے کر ابھی 30-25 سال تک جو ایک پردے کے بارے میں سوچ تھی اور مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے سلسلے میں ایک کلچر تھا، وہ اچانک تو نہیں بدل سکتا نا، کوئی نئی شریعت تو نہیں اتری ہے نا۔ تو الحمدللہ ابھی ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے پرانا جنریشن دیکھا ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پرانے بزرگوں کو دیکھا ہے، پرانے علماء کو دیکھا ہے اور ان کے احتیاط کو دیکھا ہے۔ تو پردے کا پورا لحاظ تھا۔ اس نے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے، جی پوچھیے۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر دوسری شادی کا ارادہ کر رہے ہیں، میرے شوہر، تو کیا ان کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے؟ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں، شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، دوسری شادی کی اجازت دی ہے، وہ کر سکتے ہیں، دوسری شادی اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری شادی کو معاشرے میں معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری طرف جو دوسری شادی اور تیسری شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ صرف شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بہت سارے قواعد اور قوانین کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر کوئی کرنا چاہے تو پہلے معلوم کرے کہ وہ قواعد و قوانین کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حائل بن جاتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ اگر کوئی شرعی حد میں رہ کر کے دوسرا نکاح کرتا ہے تمام شرطوں کو پورا کرتے ہوئے بھی، تو بھی وہ تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے کہ دوسری شادی کی ایک ایسا جرم سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں کے اندر کہ اسے منہ چھپائے پھرنا پڑتا ہے دوسری شادی کرنے والے کو۔ اور دوسری طرف یہ غضب ہے کہ دوسری شادی کر لی اور پہلی کو لٹکا دی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اشارے کر رہا ہوں۔ تو میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے، شریعت اجازت دی ہے۔ تو عورت کو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اب کون عورت چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر دوسری شادی کرے؟ یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے، شوہر سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے شوہر میں ہمارے ساتھ دوسرا کوئی شریک ہو۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب ہٹاتی، اور نقاب ہٹا کر کے میں اپنا خوبصورت چہرہ آپ کو دکھاتی۔ یہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ کہہ رہی ہے، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا پردہ ہٹاتی، نقاب ہٹاتی اور اپنا خوبصورت چہرہ آپ کو بتاتی، اور پھر میں آپ سے پوچھتی کہ جس شوہر کو ایسی خوبصورت، ایسے حسن و جمال والی بیوی ملی ہو، کیا اسے دوسری بیوی کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے؟ بس یہ سننا تھا کہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، دھڑام سے گرے زمین پر۔ وہ عورت تو چلی گئی، اس کا کام ہو چکا تھا۔
مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ معلوم کیا، مسئلہ معلوم کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس خیال کا اس نے اظہار کیا، اظہار کر کے چلی گئی۔ جب شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آئے تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب ہٹا کر کے اپنے حسن و جمال والا چہرہ آپ کو دکھاتی اور پھر میں آپ سے پوچھتی کہ جس شوہر کو ایسی خوبصورت، ایسے حسن و جمال والی بیوی ملی ہو، کیا اسے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے؟ کب اس نے یہ کہا کہ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ جسے ایسا خدا ملا تھا کیا اسے دوسروں کی طرف نظر کرنی چاہیے تھی؟ جو ہر عیب سے منزہ اور پاک اور جو ہر کمال سے متصف، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، جسے ایسا اللہ ملا ہو، کیا اسے ادھر ادھر نظر کرنی چاہیے؟ تو لیلا لیلا ہے اور مولا مولا ہے۔ لیلا لیلا، مولا مولا۔ جب لیلا مقصد بن جاتی ہے تو انسان روزانہ تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ روپیے پیسے مقصد ہو جائے اٹھ سکتا ہے تہجد کے لیے، کورٹ میں مقدمہ ہے، کیس ہے، اٹھ سکتا ہے، انٹرویو ہے، اٹھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مقصد ہیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے تعلق کو، اللہ کی محبت کو، دل کے تزکیے کو، تقوی کو، آخرت کو، علم کو، چونکہ ہم سمجھتے نہیں، اس سے ان چیزوں کے لیے تہجد میں نہیں اٹھ سکتے۔ تو لیلا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، مولا کے لیے نہیں اٹھ سکتے کہ میں مولا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں مولا کو پانا چاہتا ہوں، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہی تمنا ہے یہ اللہ، اور کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، میں تو تجھ سے تیری ذات کو چاہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سے اللہ کو مانگو اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے جو کام کرنے ہیں ان کاموں کو کرو میرے بھائیو۔ بری صحبت سے بچو، برے ماحول سے بچو، اچھی صحبت میں بیٹھو، اچھے ماحول میں بیٹھو، جتنا ہو سکے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو چلتے پھرتے، قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہو سکے کرو، ہاتھ میں تسبیح رکھو اور ذکر کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، فلموں سے بچو، موسیقی سے بچو، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، لوگوں کی غیبت کرنے سے بچو، لوگوں پر تہمت لگانے سے بچو، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، بد نظری سے بچو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ غالباً فضیل بن عیاض کا واقعہ ہے، انہی معروف بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ ہے۔ غالباً فضیل بن عیاض ہیں، ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو ہماری یہ 2 جوان بچیاں ہیں، ان کو سنبھالنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، تو میرا جب انتقال ہو جائے تو عدت سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو شہر سے، بستی سے باہر نکلنا اور بستی سے باہر نکل کر کے وہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ چڑھ جانا، اس پہاڑ پہ چڑھ جانا اور پہاڑ پہ چڑھ کر
اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ رکھنا اور پہاڑ پہ چڑھ کر اللہ سے کہنا کہ میرے شوہر مجھ سے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہوں، میرے شوہر یہ کہہ کر کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے مجھے 2 بیٹیوں کا ذمہ دار بنایا تھا، یہ آپ نے میری ذمہ داری رکھی تھی کہ ان بیٹیوں کو پالو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو اللہ 2 بیٹیاں دیتا ہے اور دونوں بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے اور پھر ان کی شادی کرا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ لڑکوں کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے، لڑکیوں کے بارے میں یہ فضیلت ہے۔ لڑکوں کے بارے میں حدیث کا ذخیرے میں ڈھونڈو، یہ فضیلت آپ کو لڑکوں کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ جس کو 2 لڑکے دیتا ہے اور اس پر بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت اجر و ثواب مل رہا ہے، مگر یہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ 2 لڑکیاں دیتا ہے اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں اور ان کو پھر رخصت کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے، تو جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، تو میرے اور اس کے درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا، یا یہ کہ یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی میں یہ جو تھوڑا فرق ہے کا جنت میں اتنا ہی فرق ہوگا۔ عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیا ہے ہمارے دین نے۔ یہ غیر ہمیں اور ہماری عورتوں کو ورگلاتے ہیں اور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں، دیکھو اسلام میں عورتوں کی، دیکھو اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں۔ اور اسلام کو جو ڈھیروں حقوق دیے ہیں اور اسلام نے جو ڈھیروں رعایتیں کی ہیں عورتوں کی، اور اسلام نے جو عورتوں کی ڈھیروں فضیلتیں بیان کی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو اور وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے الفاظ پڑھ کر کسی کو سنائیں تو وہ سب سے پہلا شخص ہونا کہ میں نے سب سے پہلے وحی سنی ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق والی جو وحی اتری تھی، پیغمبر کی زبان سے سننے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے سب سے پہلے، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، نہ عشرہ مبشرہ کو، نہ بلال کو، نہ کسی کو۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ سعادت اللہ نے عورت کو دی ہے۔ یہ سعادت اللہ نے عورت کو عطا فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آتے ہیں، مشن شروع ہوتا ہے، ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے اور نصرت شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی نصرت تسلی دینا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ فکر نہ فرمائیں، سب ٹھیک ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ میں یہ ساری خصوصیتیں ہیں، آپ جیسا آدمی ذلیل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی اخاف علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ کیوں بھائی جان کا خطرہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور نبی بنا کر ایسی بات کہنے کا اللہ حکم کرے گا مکہ والوں کے سامنے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوگی، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، جان سے مار ڈالیں گے، جان سے مار ڈالیں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ آپ ایک مشن لے کر کے ابھی اٹھیں گے اور اٹھتے ہی آپ کو اگر شہید کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مشن میں ناکام ہیں۔ یہ ذہن میں آیا، مشن پورا تو کیا، ابھی شروع نہیں ہوا، تو ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں، اتنا پاکیزہ انسان جسے میں اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ ناکام نہیں ہو سکتا،
اسے ان کا کہ کل ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کو اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ اس مشن میں کامیاب ہوں گے۔ اور کیوں؟ کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو بوجھ سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ بوجھ سمجھے جاتے ہیں جیسے یتیم، بیوہ وغیرہ، جن کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے لوگوں کی آپ ہی تو امداد کرتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور فقیروں کو مال کون دیتا ہے مکہ مکرمہ میں؟ آپ ہی تو دیتے ہیں، آپ ہی تو ان کا خیال کرتے ہیں۔ وتقری الضعیف، اور مکہ مکرمہ سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور اجنبی مہمان جس کا یہاں کوئی رشتہ دار دوست نہیں، جو حرم شریف میں پڑا رہتا ہے، اس کو گھر کون لاتا ہے؟ آپ ہی تو ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق تعالی شانہ کی طرف سے جو سماوی آفتیں آتی ہیں اور ان سماوی آفتوں میں کوئی وکٹم بن جاتا ہے، زلزلہ ہے، یہ سماوی آفت آئی، حق تعالی شانہ کی طرف سے آئی، سیلاب ہے، یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے آئی۔ تو جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ ہی تو ہیں جو اس کا تعاون کرتے ہیں۔ ایسا فرشتہ صفت انسان ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تسلی دی۔ تو دیکھو پیغمبر جب نبوت لے کر کے گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے الفاظ کس نے سنے؟ وہی کے عورت نے سنے۔ اور مشن میں سب سے پہلے شریک کون ہوئی؟ عورت۔ صدیق اکبر بعد میں آتے ہیں، پہلے خدیجہ آتی ہے۔ یہ اللہ نے ایسے واقعات رونما کیے تاکہ مسلمان کہہ سکے، مسلمان عورت کہہ سکے کہ نہیں، اسلام میں ہمارے بہت رائٹ ہیں، اسلام صحیح مذہب ہے، اسی لیے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے اس وقت۔ جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اتنے دوسرے مذہب کو قبول نہیں کرتے، اور اسلام میں عورتوں کے بہت رائٹس ہیں، اسی وجہ سے اتنے مرد اسلام قبول نہیں کرتے جتنی عورتیں قبول کر رہی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام میں عورتوں کے رائٹس ہیں۔ اگر عورتوں کے حقوق نہ ہوتے تو مرد اسلام قبول کرتے، عورتیں نہ کرتی یا کم کرتی۔ اور ذہین کتنی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ عورت بھی میرے بھائیوں جب ترقی کرتی ہے تو بہت کر سکتی ہے، جب ترقی کرتی ہے تو بہت کر سکتی ہے۔ حضرت جبریل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہے۔ اطلاع کی کہ خدیجہ گھر سے نکل چکی ہے، آپ کے لیے توشہ لے کر آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے سلام کہنا، اللہ کی طرف سے سلام، خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام، اور خدیجہ کو تم خوشخبری دینا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک ہی محل، ایک ہی موتی کا محل بنایا ہے، ایک ہی بہت بڑا موتی اس کا محل بنایا ہے، اس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تو پیار محبت سے سلایا، مشن میں لگ گئی، دیکھو مشن میں فوراً لگ گئی، یہ ہے عورت۔ سلایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آگوش میں چلے گئے، یہ چپکے سے چلے گئے ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کی کزن، تو ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ورقہ ابن نوفل عیسائی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں عیسائی مذہب کے، تو جا کر کے کہا کہ تمہارا بھتیجا ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری میں بھتیجے ہوتے تھے، حضرت خدیجہ کزن سسٹر ہوتی تھی، تو کہا کہ تمہارا بھتیجا تو ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہمارا بھتیجا جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہوگا، تو پھر ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو پیغمبر موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ حضرت خدیجہ چلی گئی واپس گھر، اطمینان ہو گیا ان کو کہ واقعی ہمارے سرتاج کو تو اللہ تعالی شانہ نے پوری امت کا سرتاج بنایا ہے۔
واپس چلی گئی گھر. جب وہ بیدار ہوئی تو یہ نہیں بتلایا کہ میں ورقہ کے پاس ہو کر آئی ہوں. بیدار ہوئی تو کہا کہ دیکھو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق تو آسماوی مذہب کے ساتھ ہے، اور ورقہ جو میرے کزن بردر ہیں، آپ کے چچا ہوتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں ان کو جا کر کے پوچھنا چاہیے. چلی گئی لے کر. ان کو تو پتا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہ جواب کیا ملنے والا ہے. وہی جواب ملا. کہا کہ محمد بتاؤ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کچھ بتایا. سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس تو وہی ناموس آیا ہے، تمہارے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو پیغمبر موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور اللہ نے تم کو پیغمبر بنایا ہے. علماء کرام حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بھی تو کر سکتی تھی کہ سلا دیتی اور سلانے کے بعد پھر جگا کر کے لے جاتی. پہلے خود کیوں چلی گئی؟ کہ پہلے خود تحقیق کرنے کے لیے چلی گئی، دیکھنے کے لیے چلی گئی کہ ورقہ کیا کہتے ہیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ لے کر کے چلی جاتی اور ورقہ سے حال کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی اور وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، پہلے معلوم کر لیا. اور علماء لکھتے ہیں کہ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل، یہ تو عقلی دلیل دی، اور ورقہ کے پاس لے جا کر کے نقلی دلیل دی. عقلی اور نقلی دونوں دلیل دے کر کے بتایا گیا آپ اللہ کے پیغمبر ہے. اللہ نے آپ کو چن لیا. تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی. بچیاں بھی بڑی دولت ہے بھائی. بچیاں فضیلتیں ہیں ان گھرانوں کے لیے جن گھرانوں میں پہلے بچی پیدا ہوتی ہے پھر بچہ. اس گھرانے کی فضیلت نہیں جس میں پہلے لڑکا پیدا ہوتا ہے پھر لڑکی. وہ گھر بھی برا نہیں ہے لیکن فضیلت نہیں. اس گھر کی فضیلت ہے جس میں سب سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو کہا تم کہنا اللہ سے کہ میرے شوہر نے مجھے آپ سے التجا کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ نے مجھے 2 بچیاں دی تھیں اور مجھے ان کی ذمہ داری دی تھی، اور جب تک میں زندہ رہا میں ان کی ذمہ داری کو ادا کرتا رہا، لیکن اب آپ نے مجھے قبر میں بلا لیا ہے، اس لیے میں میری بچوں کی ذمہ داری ادا نہیں کر پاتا. آپ نے مجھے قبر کی قید میں رکھ دیا ہے، اس لیے میں اپنی ذمہ داری آپ کے سپرد کرتا ہوں. اپنی ذمہ داری آپ کے سپرد کرتا ہوں. کہ ایسا کہنا. عدت ختم ہوئی، اپنی دونوں جوان بچیوں کو لے کر پہاڑ پر گئی اور پہاڑ پر جا کر کے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے سامنے التجا کرنے لگی. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کا جو پیغام تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا. وہاں سے یمن کا بادشاہ گزر رہا تھا، وہ آہوزاری کر رہی تھی. رک گیا یمن کا بادشاہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اور سننے لگا. وہ آہوزاری کر رہی تھی، سب کچھ سنا. جب وہ اپنی آہوزاری سے فارغ ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر تم راضی ہو تو ایک بات پیش کروں. کہا ضرور. کہا میرے 2 بیٹے ہیں لڑکے، اگر تم راضی ہو تو تمہاری دونوں بیٹیوں کو بہو بنا لوں. اور شادی ہو گئی. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا نہیں ہوتا اس پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اس پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں. مصیبتیں دونوں پہ آتی ہیں، تکلیفیں دونوں پہ آتی ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں تکلیف سب پر آتی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اللہ والا نہیں ہوتا وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تکلیف کو محسوس نہیں کرتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں. غم کا ماحول ہوتا ہے، غم اس کے دل تک پہنچ نہیں سکتا.
غم اس کے دل تک پہنچ نہیں سکتا، گھبرا نہیں جاتا وہ. غم کا ماحول ہوتا ہے. نظر ایسا آتا ہے کہ یہ دونوں سیم ہے، یہ دیندار ہے یہ بھی پریشانی میں ہے، یہ دیندار نہیں یہ بھی بلکہ یہ کم پریشانی میں، یہ زیادہ پریشانی میں ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ چھوٹی پریشانی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے، اتنا پریشانی کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اس پر اتنی بڑی پریشانی آئی ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے اسے. حضرت عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ان کے پاؤں میں خرابی آ گئی تو پاؤں کاٹ دینا پڑا، اور انہی دنوں ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، جوان بیٹا، جس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو گیا. کتنی بڑی مصیبت. لیکن رات کو بستر پر پڑے پڑے وہ اللہ سے مناجات کر رہے تھے. کون سی رات؟ جس دن ان کا آپریشن ہوا اس رات. اس زمانے میں جب اینستھیٹک دوائیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کتنا درد رہا ہوگا. تو وہ کسی نے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح. تو اللہ سے مناجات کر رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے میرے کام کاج کے لیے 4 عضو دیے تھے. تو نے 4 عضو دیے تھے، 4 لمز دیے تھے، 2 ہاتھ اور 2 پیر. ان دونوں سے آدمی اکثر کام کرتا ہے. یہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ اس میں سے تو نے 1 ہی صرف لے لیا اور 3 میرے پاس رکھے. اور یہ اللہ تو نے مجھے 4 اولاد دی تھی، تو نے دی تھی، تیری تھی. تو کتنا کریم ہے کہ تو نے صرف 1 لے لی اور 3 میرے پاس رکھی. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر لے، اس پر عمل کر، دوسروں کو سکھا، دین پہ عمل کر، دین کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ تیری حفاظت کرے گا. سیلاب میں بھی اللہ تیری حفاظت کرے گا، بھوک میں بھی اللہ تیری حفاظت کرے گا، زلزلے میں بھی اللہ تیری حفاظت کرے گا. اگر سیلاب اور زلزلے کی وجہ سے موت تیرے اوپر طاری ہو گئی تو اللہ تجھے شہید بنا کر اٹھائے گا. اور اگر دنیا میں تجھے اللہ نے رہنے دیا تو تیرے دل کو اللہ غم پروف کر دے گا. تیری بھوک اللہ مٹائے گا، تیری پیاس اللہ مٹائے گا. احفظ اللہ، تو اللہ کا ہو یا اللہ تیرا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ دنیا میں جو کچھ تکلیفیں آئے گی، تکلیفیں آتی ہیں تو کبھی کبھی اللہ تعالی شانو حاکم بھی ہے، حکیم. ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ٹل نہیں رہی ہے وہ مصیبت. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی بیوی جو ہے وہ نافرمان ہے، کچھ کرو. بھائی اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بیوی ایسی ہی رہے گی. اب امید رکھو. شوہر بہت ظلم کر رہا ہے، بہت نالائق ہے، مزاج اس کا بہت ہی سخت ہے، بس مقدر میں لکھا ہے، صبر کرو. مگر امید رکھو کہ شاید کل ٹھیک ہو جائے. لیکن میرے دین پر چلنے کے باوجود بھی ایسا کیوں؟ تو وہ حاکم ہے مگر ظالم نہیں، حاکم ہے مگر بے وقوف نہیں، حاکم ہے اور عادل اور حکیم ہے. اس لیے اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی، اس میں میرے لیے اچھائی ہوگی. یہ جو بھلائی ہوگی، یہ جو اچھائی ہوگی، اس کو سمجھانے کے لیے میں وہ مجنوں کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ اٹھتا تھا تہجد میں، اور تہجد میں اٹھتا تھا اور دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی شکل پیدا کر دیجئے کہ جائز طریقے سے شادی کر لیں. جب وہ بات نہیں بنی تو ایک دن کہنے لگا کہ اللہ اب تو بس بہت ہو گیا، زندگی برباد ہو گئی، عشق نے غالب نکما کر دیا، نکما ہو گیا. بس آج تو فیصلہ چاہیے آپ سے. فیصلہ یہ چاہیے کہ آپ لیلا دینے پر قادر بھی ہیں اور لیلا کی محبت میرے دل سے نکالنے پر بھی قادر ہیں. یا تو لیلا دے دیجئے یا لیلا کی محبت دل میں سے نکال دیجئے. یہ نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے، حلق میں اٹکی ہوئی ہے. یا تو نیچے اتر جائے ہڈی یا باہر نکل آئے.
بس فیصلہ چاہتا ہوں آج آپ سے، ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور کر دیجیے آپ سے یہی. اب تک تو لیلا کو مانگتا رہا کہ نکاح میں آ جائے، لیکن اب نہیں. لیلا مل جاوے تو ٹھیک، نہ ملے تو اس کی محبت دل سے نکل جاوے. بہت رو رہا تھا، بہت آہوزاری کر رہا تھا، اور ایک ہی بس بات کو دوہرا رہا ہے کہ آپ لیلا دینے پر قادر ہیں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، اور آپ لیلا کی محبت دل سے نکالنے پر بھی قادر ہیں، اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دیجئے. روتے 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 آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی. تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجنوں، اللہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے مجھے، تمہارے لیے پیغام ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے سچ کہا کہ ہم لیلا دینے پر بھی قادر ہیں اور لیلا کی محبت تمہارے دل سے نکالنے پر بھی قادر ہیں، مگر سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے لیلا دے دی یا لیلا کی محبت دل سے نکال دی تو یہ راتوں کو مصلی پر تہجد کے وقت کھڑا ہونا اور ہمارے سامنے آہو زاری کرنا باقی رہے گا؟ باقی نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا. غفلت طاری ہو جائے گی. کہنے کا منشا یہ تھا کہ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں. ہمیں تمہارا مصلی پہ کھڑا ہونا بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں تمہارا تہجد پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں تمہارا رونا آہو زاری کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے ہم نے تمہیں اس مصیبت میں ڈال رکھا ہے تاکہ روزانہ تم ہمارے در پہ آ کر کے جھکا کرو. اللہ مصیبتوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کے ذریعے ہمیں اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. اس لیے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بس زندگی ایسی گزرے کہ کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کبھی کوئی پریشانی ہی نہ ہو. ہاں، عافیت مانگنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ عافیت کے ساتھ گزار دے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر شریعت کے دائرے سے نکلنا نہیں چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس مصیبت کو ہٹانے کی کوشش کریں. اور پھر بھی اگر مصیبت نہ ٹلے تو سمجھے کہ اللہ کی حکمت میں کوئی خاص بات ہے میرے لیے، میں صبر کروں گا اور عاجزی کرتا رہے. اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر اسباب اختیار کرنا ہے. کسی کیس میں پھنس گئے تو اچھے لوئر کو ڈھونڈو، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈو. جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے جو سبب آپ کو نظر آئے شریعت کے دائرے میں رہ کر ناجائز کام نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اسباب اختیار ہم کر رہے ہیں، دنیاوی اسباب، ظاہری اسباب، ان میں برکت پیدا کرنے کے لیے دوسری 7 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ کرنی ہے کہ اللہ کسی میری نافرمانی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو گیا ہے. توبہ کرنی ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو استغفار اور توبہ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے ہر پریشانی سے نجات دیتے ہیں. نمبر 2 اب سے گناہ نہ کرے، آگے توبہ کر لے اور تقوی والی زندگی، گناہ نہ ہو، دیکھ لے کہ کہاں کہاں نافرمانی ہو رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص گناہوں سے پاک زندگی گزارنے لگ جاتا ہے اللہ تعالی شانہ اس کے لیے بھی پریشانی سے نکلنے کے راستے پیدا کرتے ہیں. دعاؤں میں لگ جائے، دعاؤں میں لگ جائے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. جو مصیبت آ چکی ہے دعا اسے دور کرتی ہے، اور جو مصیبت نہیں آئی ہے دعا اس مصیبت کو روکتی ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اس لیے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو. دعا. نمبر 4 صدقہ. صدقہ بادروا بالصدقہ. صدقہ جلدی کرو، خیرات جلدی کرو. فإن البلاء لا يتخطاها. اس لیے کہ یہ صدقہ جو ہے وہ مصیبت کو گزرنے نہیں دیتا. ہمارے اور مصیبت کے درمیان صدقہ ایک دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے، مصیبت کو آنے نہیں دیتا. یہ صدقہ خیرات.
نمبر 5، جو مصیبت آئی ہے اس پہ صبر کرو۔ نمبر 6، نمازوں کا خوب اہتمام کرو، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھو، واجب نمازیں بھی پڑھو، سنت مؤکدہ بھی پڑھو، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھو، جتنی نفل ہو سکے پڑھو، صف اول میں پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، کوانٹٹی کوالٹی دونوں کو بڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ 6 چیزیں ہو گئی، اور 7ویں چیز ذکر اللہ، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ ابھی حدیث سنائی، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کا تعاون کرتا ہوں، اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اور ذکر میں بھی درود شریف کی کثرت، درود شریف خوب ہو، درود شریف خوب، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ہموم کافور ہو جاتے ہیں درود شریف کے مقابلے میں۔ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، نجات کیسے ملی؟ اس ذکر سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ باغ بن گئی، کیسے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی وجہ سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے 99 فائدے ہوتے ہیں، 99 فائدے ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے۔ ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ تو توبہ کرو، گناہوں سے بچو، دعا کرو، صدقہ کرو، صبر کرو، نماز پڑھو اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ اس سے مصیبتیں، آئی ہوئی مصیبتیں ٹلتی ہیں، جو آنے والی ہیں وہ رکتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے پاکستان میں جو سیلاب ہے اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جو اللہ وہاں ایسا خطرناک سیلاب بھیج سکتا ہے، وہ اللہ انگلینڈ میں بھی کوئی خطرناک مصیبت بھیج سکتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں دیکھنے کا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں ایسا سیلاب نہیں آ سکتا، اور ٹرکی میں زیادہ امکانات ہیں زلزلوں کی، اس ملک میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں سوچنے کا۔ اللہ چاہے تو آسمان سے انگارے برسا دے، آسمان سے پتھر برسا دے۔ ابھی کل پرسوں نیوز میں تھا کہ یہاں انگلینڈ ہی میں کسی جگہ پر اولے گرے، اولے، ٹینس بال کی سائز کے اولے گرے، ہیل سٹونز، ہیل سٹون۔ اب اتنا بڑا ہیل سٹون کسی کے سر پہ اگر گر جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، انسان دھنس سکتا ہے، سیلاب یہاں بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کی حالت کو دیکھ کر سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے عبرت پکڑنی ہے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے، اپنی بستیوں کا جائزہ لینا ہے، جہاں جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی توبہ کی تلقین کرنی ہے اور اللہ کی مرضی پہ آ جانا ہے۔ نمبر 1، بہت توبہ استغفار کرنا ہے۔ دل میں یہ خیال ہرگز نہ آئے کہ وہ گنہگار تھے اس لیے ان پر عذاب آیا اور ہم لوگ اچھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ گنہگار ہوں، اور ہم چونکہ ان سے زیادہ گنہگار ہیں اس وجہ سے اللہ نے ہمیں غفلت میں رکھا ہے، اور وہ کم گناہ والے تھے اس لیے اللہ نے ان پر یہ مصیبت بھیجی تاکہ وہ توبہ اور رجوع اللہ کر کے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ جگاتا اس کو ہے جس کو چاہتا ہے۔ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، حقارت کی نظر سے ان کے لیے دعائیں کرے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ آپ ان کو شہادت کے مقام پر فائز کیجیے۔ گنہگار اگر آپ کے دربار میں آ گئے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیجیے، اور اللہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کیجیے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ۔ اور یہ اللہ آپ بھوکوں کو کپڑے پہ، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، آپ پیاسوں کو پانی پلائیے، جو ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، جوان بچیوں کی، عورتوں کی عصمتوں کی آپ حفاظت کیجیے۔
ہمیں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ماحول ہوگا، تو دل میں درد پیدا ہوگا، دل میں فکر پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے. تو دعائیں اپنے لیے عبرت، ان کے لیے دعائیں. اور نمبر 3، ان کی مدد کے لیے اور خود کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے خوب خیرات. خیرات کرنے سے جو وکٹمز ہے فلڈ کے، ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہمیں ہوگا. خیرات کے تو بہت فائدے ہیں، صرف یہ نہیں کہ مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، بہت فائدے. ہماری خیرات سے 5-25 لوگوں کے پیٹ بھریں گے تو ان کا تو اتنا ہی فائدہ ہوگا، مگر ہمارا بہت فائدہ، ہمیں سیکیورٹی مل جائے گی. ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ حق تعالی شانوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے خوب خیرات کرو. اور ڈیزاسٹر ایسا ہے، کرائسس اس قدر ہے کہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی دو، اور اللہ نے للہ رقم دی ہے تو للہ میں سے بھی خرچ کرو. یہ جو ایک مزاج بنا ہوا ہے نا کہ زکوٰۃ میں سے خرچ کرنے کا، للہ میں سے نہیں. اور للہ میں سے کم 25% تو دو. اگر 4000 پاؤنڈ آپ کے پاس ہے تو 1000 دے دو، 3 آپ کے پاس رہیں گے. اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ ہم لوگ تو الحمدللہ ایک حد تک سیکیورٹی میں ہے، ہم کما رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے، بینیفٹس مل رہی ہے، محفوظ. اگر سب کچھ بھی ہم دے دیں جو کچھ بینک میں ہے تو بھی ہمیں ایسی کوئی فکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کرے گا، اللہ برکتیں دے گا. لیکن اگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر 8000 ہے تو 2000 تو دے دو. تو جتنا خیرات کر سکے کرو، جتنا خیرات کر سکے کرو. وہاں کی صورتحال بہت بری ہے، اور ہمارا دین تو جو ہے مسلم غیر مسلم میں بھی ایسے موقع پر تفریق نہیں کرتا. تو یہاں تو اکثر مسلمان ہیں اور پھر غیر مسلم ہیں، ان کو بھی مدد ملے. اور جانوروں تک کی ہمارا مذہب جو ہے وہ خیال کرنے کی تاکید کرتا ہے. اس سے جتنا زیادہ چندہ ہو سکے کرو. آج ماشاءاللہ پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہر جگہ پر یہ تحریک چل رہی ہوگی. لیکن اگر نہ چل رہی ہو تو اس تحریک کو زندہ کیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، اور چندے کی اپیل کیجیے. تو چندہ دو، جتنا زیادہ ہو سکے تعاون کرو صدقات سے، عطیات سے. اور جہاں جس ادارے کے ذریعے آپ بھیجنا چاہے بھیجیے. اسلامک دعوی اکیڈمی میں تو ہم اپیل اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اسلامک دعوی اکیڈمی کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جاوے. ہمارا یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ یہی سب دو اور زیادہ سے زیادہ رقم ہم خرچ کریں. ہمیشہ ہمارے یہاں سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایوینیو آپ کو ملے، جو بھی آؤٹ لیٹ ملے، وہاں سے تم زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجنے کی کوشش کرو. ہاں اتنا ہو کہ ذرا اطمینان کر لیا جائے. ایسے ہی آنکھ بند کر کے ہر کسی کو نہ دیا جائے. سوشل میڈیا پر کوئی بھی اشتہار آ گیا اور آپ نے اس میں ٹرانسفر کر دیے پیسے، ایسا نہیں. ایسے لوگوں کو دو، ایسی چیریٹی کو دو جس پر آپ کو اطمینان ہو، جس پر لوگوں کو اطمینان ہو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنا تعلق بھی نصیب کرے اور ہماری مصیبتوں سے حفاظت فرماوے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرماوے، اور موت تک اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، اور موت کے بعد بھی اللہ عافیت کے ساتھ رکھے. اور اللہ تعالی شانہ تکلیف اور مصائب کے موقع پر ہمیں جس طرح اللہ تعالی شانہ کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے، اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. اور اللہ تعالی شانہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.